بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ شعبان کے مہینے میں 14 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس بارے میں بات کروں گا۔ شعبان کے مہینے میں آپ کن کن کاموں کو کر کر اپنی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے شمار رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزہ رکھتے تھے اور بہت کم دن ناگا فرماتے تھے۔ اگر ہم بات کریں شعبان کے اعمال کے بارے میں تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں لوگوں کے اعمال آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کے اعمال اچھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جائے تو وہ شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض ہونی ہوتی ہے، یعنی جن کا بھی انتقال ہونا ہوتا ہے پورے سال کا لسٹ بنا کر ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالہ کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں، یعنی روزے کی حالت میں رہو، اسی لیے آپ روزہ رکھیں۔ نمبر 3، اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کے 15ویں شب میں یعنی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے اس سے کہیں زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، عرب کے تمام قبائل میں سب سے زیادہ اس قبیلے کے پاس بکریاں ہوتی تھی۔ اس کے بکریوں کے بالوں کے برابر اگر مغفرت کی جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں لوگ ہوں گے جن کی مغفرت اس رات میں کی جاتی ہوگی۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب 15 شعبان کی رات آ جائے تو تم اس رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو اور اس کے 15ویں تاریخ کی یعنی دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کر دوں، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کیا ہے کوئی کسی مصیبت میں گرفتار یا کسی بیماری میں مبتلا کہ اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اس کو اس کی بیماری سے شفا عطا کر دوں، اس کو عافیت عطا کروں۔ کیا ہے کوئی ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے تک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دیتے رہتا ہے۔ نمبر 5، مگر اس مہینے میں 14 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس رات میں حالانکہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت کی جاتی ہے لوگوں کی، لیکن اس کے باوجود بھی 14 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، کسی بھی قسم کی شرک میں مبتلا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو۔ نمبر 2، بغیر کسی شرعی وجہ سے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہو۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا ہو۔ نمبر 4، زانی و زانیہ۔ نمبر 5، رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 6، ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا۔ نمبر 7، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 8، شراب یا کسی دوسری چیز کے ذریعے سے نشہ کرنے والا۔ نمبر 9، اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل۔ نمبر 10، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 11، جادوگر۔ نمبر 12، ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھ کر غیب کی چیزیں بتانے والا۔ نمبر 13، ستاروں کو دیکھ کر یا فال کے ذریعے سے خبر دینے والا۔ نمبر 14،
तबला और बाजा बजाने वाला, इन 14 किस्म के लोगों की उस रात में भी मगफिरत नहीं होती। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे। एक तो है कि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल होगी, और दूसरी चीज़ आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों को भी पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आपके ज़रिए से वो भी फ़ायदा उठा सकें।